السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے مائٹوکونڈریا۔ بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو ہے، ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ تو ہم سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن کو دیکھتے ہیں۔ Mitochondria are the tubular or sausage-shaped cell organelles present in all eukaryotic cells, including plants, animals and fungi۔ تو تمام لیونگ آرگنزمس جو ہیں ان کے اندر زیادہ تر جو ہیں وہ یوکیریوٹس ہوتے ہیں، پروکیریوٹ صرف بیکٹیریا اور بلو گرین ایلجی ہیں۔ سو آل یوکیریوٹک سیلس کے اندر جن میں میمبرین باؤنڈیڈ آرگنیلیز ہوتے ہیں، مائٹوکونڈریا بھی پریزنٹ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اس کی ہسٹری کو دیکھتے ہیں، اور اس کی ہسٹری سے مراد یہ ہے کہ کیسے یعنی جو انسیسٹر سیلس تھے ان کے اندر کس طرح سے جو ہے مائٹوکونڈریا وجود میں آیا۔ تو یہ ایک کنٹروورشل ہسٹری ہے اس کی۔ سم سائنٹسٹ جو ہیں اس کے اوپر بلیو نہیں کرتے، بٹ کچھ سائنٹسٹ جو ہیں وہ بلیو کرتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ ہسٹری اس کی جو ہے اس کے اندر اس کی کیا جو ہے وہ تھیوری ہے۔ سو اکارڈنگ ٹو دس تھیوری مائٹوکونڈریا ہیو اے controversial history. Mitochondria are the symbiotic aerobic bacteria. تو سمبائٹک ایروبک بیکٹیریا ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مائٹوکونڈریا جو ہیں، جو کہ سمبائزم جو ہے، جو کہ ایک لیونگ آرگنزمس کے اندر ایک ٹرینڈ ہے میوچل یعنی بینیفٹس کے حوالے سے، کہ وہ لیونگ آرگنزمس جو ہیں، دو یا دو سے زیادہ لیونگ آرگنزمس جو ہیں وہ ایک دوسرے کے بینیفٹس پر جو ہیں وہ ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں اور میوچل لائف جو ہے وہ گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ بیکٹیریا became mitochondria were engulfed by ancestral eukaryotic cells early in the history۔ ہوا یہ کہ بیکٹیریا جو تھے وہ انسیسٹر سیلز جو ہیں، یہ یعنی بلینس ایئرس اگو جو انسیسٹر سیلز تھے انہوں نے بیکٹیریا کو انگلف کیا، اور بیکٹیریا جو ہے وہاں پر اس کے اندر جو ہے وہ یعنی ایز اے سمبائزم اس ہوسٹ سیل کے اندر جو ہے وہ ایگزسٹ کر گئے۔ سو بیفور دیز یوکیریوٹک سیلز were unable to carry out the metabolic reaction necessary for living in the atmosphere that contained increasing amount of oxygen or oxidative metabolism۔ چونکہ ڈے بائی ڈے جو ہے وہ ایٹماسفیئر میں آکسیجن جو ہے وہ انکریز ہو رہی تھی، تو ظاہری بات ہے کہ وہ سیلز جو کہ یعنی آکسیڈیٹیو میٹابولزم پرفارم کرنے کے قابل نہیں تھے وداؤٹ مائٹوکونڈریا، تو ظاہر ہے کہ پھر انہوں نے اڈاپٹ کر لیا بیکٹیریا کو اپنے اندر، جو کہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ بیکٹیریا سیل کا حصہ بن گئے اور وہ یعنی مائٹوکونڈریا میں کنورٹ ہو گئے۔ سو دا engulfed بیکٹیریا became دا انر پارٹ آف دی مائٹوکونڈریا۔ سو یہ انر پارٹ آف دی مائٹوکونڈریا ہو گئے بیکٹیریا، اور بیکٹیریا جو ہے وہ مائٹوکونڈریا بن گئے۔ اب اس میں ہم یعنی یہاں پر جو ہے وہ ایک ڈائیگرام ہے، اور اس کو ہم تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں کہ جو ابھی ہم نے بات کی ہے کہ یہ ایک انسیسٹر سیل ہے، اور اس انسیسٹر سیل جو یہ اس کے اندر یعنی کہ مائٹوکونڈریا نہیں ہوتا تھا، یہ اس کا نیوکلیس ہے۔ تو بیکٹیریا جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے اس کو اس نے انگلف کیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ انویجینیشن بن رہی ہے، یہ گروو ہے، اور گروو کے اندر جو ہے یہ بیکٹیریا اندر آ گیا۔ جب بیکٹیریا اندر آ گیا تو یہ جو ہے اٹ بیکم دی پارٹ آف دی سیل، اور یہ بیکٹیریا بن گیا مائٹوکونڈریا۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس کا دیکھتے ہیں سائز۔ تو بیکٹیریا جو مائٹوکونڈریا کا جو سائز ہے وہ 1 to 3 مائکرو میٹرز لانگ ہے ایگزیکٹلی بیکٹیریا۔ اب ہم اس تھیوری کو ہی جو ہے وہ پروموٹ کریں گے، یعنی کہ آپ اس میں جتنی بھی مائٹوکونڈریا کی سائز، شیپ اور اس کا فنکشن وغیرہ کو دیکھیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ جو تھیوری ابھی ہم نے پڑھی ہے یہ پروموٹ ہو رہی ہے۔
سو بیکٹیریا کا سائز بھی وہی ہے جو مائٹوکونڈریا کا ہے. اس کے بعد شیپ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیبیولر اور ساسج شیپڈ ہے. یہ سموسے کی طرح کا ہوتا ہے, یہ ٹیبیولز کی طرح. اس کے بعد ڈسکوری دیکھتے ہیں کہ مائٹوکونڈریا ڈسکورڈ بائی ایلبرٹ وان کولیکیکر ان 1857 ان والنٹری مسلز آف انسیکٹس. انسیکٹس کے والنٹری مسلز جو ہیں ان کے اندر اس کی ڈسکوری ہوئی 1857 میں. نمبرز کی اگر ہم بات کریں کہ ایک سیل کے اندر کتنے اس کے نمبرز ہو سکتے ہیں تو یہ ویری کرتا ہے سیل ٹو سیل, ٹیشو ٹو ٹیشو. اور یعنی کہ لیور سیلز کے اندر میکسیمم مائٹوکونڈریا ہوتے ہیں, اور چونکہ انہوں نے یعنی گلوکوز کا میٹابولزم کرنا ہوتا ہے تو وہاں 2000 تک بھی ہوتے ہیں. بٹ کچھ سیلز ہوتے ہیں جن میں مائٹوکونڈریا نہیں ہوتا, جیسے میچور ریڈ بلڈ سیلز جو ہیں میمیلینز کے یا ہیومن بینگ کے, تو اس کے اندر مائٹوکونڈریا جو ہے وہ ایبسینٹ ہوتا ہے. اب ہم سٹرکچر کو دیکھتے ہیں. اس کا بڑا سمپل سا سٹرکچر ہے کہ یہ ایک ڈبل ممبرین سٹرکچر ہے انکلوڈنگ آؤٹر ممبرین. اس کے جو پارٹس ہیں وہ ایک آؤٹر ممبرین ہوتی ہے, ایک انر ممبرین ہوتی ہے, کرسٹی ہے اور میٹرکس ہے. یہ اس کا جو ہے وہ سٹرکچر ہے. تو اس کا سٹرکچر جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں یعنی ایک ڈائیگرام سے. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ جو ڈائیگرام ہے مائٹوکونڈریا کی, جیسے کہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا, تو اس میں آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے اس کی آؤٹر ممبرین ہے, یہ پوری آؤٹر ممبرین ہوتی ہے اس کی, اور یہ جو ہے وہ انر ممبرین ہے یعنی, اور یہ جو ان فولڈنگز ہیں یہ اس کو ہم کہتے ہیں کرسٹی. کرسٹی جو ہے وہ یعنی پلورل ہے, ایک کو کہیں گے کرسٹا, سوری یہ جو اس کے اندر یعنی ایک کرسٹا ہے, اور اس کرسٹا کے اندر جو ہے یہ میٹرکس ہے, دس از میٹرکس, اور یہ آؤٹر ممبرین ہے اور یہ انر ممبرین ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ جو یعنی اس کے اندر جو کریب سائیکل ہوتا ہے اور الیکٹران ٹرانسپورٹ چین جو میٹابولک آکسیڈیٹیو میٹابولزم ہے وہ انر سرفیس کی جو ہے انر ممبرین کی سرفیس کے اوپر ہوتا ہے. تو اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ اس کا اوریجنل جو ہے مائٹوکونڈریا ہے, اس کی ڈائیگرام ہے اوریجنل, یعنی کہ ایک الیکٹران مائکروسکوپ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ اس کا جو ہے وہ اس کی ڈائیگرام ہے اوریجنل, اور یہ جو ہے وہ ہم نے اس کو بنایا ہے کہ اس طرح سے. تو یہ اس کی ڈائیگرام ہے. اب اس کے جو ہے وہ سٹرکچر کے بعد ہم دیکھتے ہیں فنکشن کو. تو آکسیڈیٹیو میٹابولزم ہے اکر ان آن دی سرفیس آف انر ممبرین, اور جیسے کہ بھی آپ نے ڈائیگرام میں دیکھا اور میں نے بتایا بھی تھا کہ انر سرفیس کی ممبرین جو ہے اس کے اوپر اس کا جو ہے فنکشن ہوتا ہے. اگر ہم یہ ریپروڈکشن کو دیکھیں تو ریپروڈکشن کا مطلب ہے کہ کس طرح سے یہ ریپروڈیوس ہوتے ہیں سیلز کے اندر. تو یہ جسٹ لائک بیکٹیریا ہی ہوتے ہیں, جیسے بیکٹیریا کے اندر جو ہے وہ بائنڈری فیشن ہوتی ہے, اسی طرح سے یہ ریپروڈیوس ہوتے ہیں. سو مائٹوکونڈریا ریپروڈیوس بائی فیشن ایز لائک بیکٹیریا, اور ان کے اندر جو ہے وہ ایک سرکولر ڈی این اے ہوتا ہے جو کہ وہ بھی ریپلیکیٹ کرتا ہے ڈیورنگ ریپروڈکشن, اور پھر اس کے پارٹیشن ہو جاتے ہیں یعنی کہ 2 میں ڈیوائڈ ہو جاتا ہے انٹو 2. اچھا مائٹوکونڈریا کے اندر جو ہے وہ یعنی آٹونومس ریپروڈکشن نہیں ہے. آٹونومس ریپروڈکشن کی ہے کہ سیلف گورنڈ یعنی ناٹ آٹونومس, یعنی بیکٹیریا کا جو مائٹوکونڈریا کا ڈی این اے ہے وہ اس کی ریپروڈکشن کو کنٹرول نہیں کرتا, بلکہ سیل کا نیوکلیس جو ہے اس کے اندر جینز ہوتی ہیں جو کہ اس کی ریپروڈکشن کو کنٹرول کرتا ہے. اس کے بعد یعنی جینوم ہے. جینوم کا مطلب یہ ہے کہ مائٹوکونڈریا ہیز اٹس اون جینوم, یعنی اس کے اپنا ہی یعنی جینیٹک مٹیریل ہوتا ہے, ڈی این اے ایک سرکولر ڈی این اے ہوتا ہے جو بھی ہم نے بات کی لائک بیکٹیریا. تو 1.5 بلین ایئرز اگو یعنی اتنے سال پہلے جو ہے دا جینز آف سرکولر ڈی این اے آف بیکٹیریا ٹرانسفرڈ ٹو دی ہوسٹ نیوکلیس, یعنی کہ جو یعنی اتنے سال پہلے جو ہے
مائٹوکونڈریا کی جو یا جو بیکٹیریا تھا اس کی اندر ڈی این اے کی اندر جو جینز تھیں وہ ٹرانسفر ہو گئیں ہوسٹ سیل کے نیوکلیس میں. So, although the genes present in nucleus of the cell to control the reproduction of mitochondria. جیسے میں نے ابھی بتایا کہ اس ہوسٹ سیل کا جو نیوکلیس ہے وہی مائٹوکونڈریا کی ریپروڈکشن کو کنٹرول کرتا ہے. اچھا، مائٹوکونڈریل جینز جو ہیں وہ سنتھسس کرتی ہیں ایک پروٹینز. وہ پروٹینز جو ہیں نیسسری ہیں فار میٹابولزم آف مائٹوکونڈریا، یعنی کہ جو یعنی ایک یونیک فنکشن ہے مائٹوکونڈریا کا، یعنی آکسیڈیٹیو میٹابولزم، اس کو پرفارم کرنے کے لیے جو پروٹینز چاہیے وہ پروٹینز مائٹوکونڈریل جینز ہی سنتھسس کرتی ہیں. سو دس از آل اباؤٹ دا مائٹوکونڈریا. امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.